جدید میڈیکل سائنس کے مطابق جو پہلی قسم ہوتی ہے یرقان کی، اس کو پری ہیپاٹک یا ہیمولائٹک جوائنٹس کہا جاتا ہے۔ اب اگر ایک شخص کا جگر بالکل درست طریقے سے کام کر رہا ہے تو اس کو بھی یرقان کی علامات کیوں ظاہر ہو سکتی ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو پری ہیپاٹک یا ہیمولائٹک جوائنٹس کو دوسری اقسام سے الگ کرتا ہے۔ پری ہیپاٹک جوائنٹس میں جگر اپنی جگہ درست کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن خون کے سرخ ذرات یعنی ریڈ بلڈ سیلز کی جو توڑ پھوڑ ہے وہ معمول کی نسبت بہت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اب ریڈ بلڈ سیلز کی جو زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس کی جدید میڈیکل سائنس جو وجوہات بتاتی ہے ان میں وراثتی مسائل ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جراثیم کا حملہ ہو سکتا ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے، یہ ساری علامات اس کے اوپر بتائی جاتی ہیں۔ اب جب ان میں سے کسی بھی ایک وجہ سے خون کے سرخ خلیات بہت زیادہ مقدار میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو پھر جسم میں بلیروبن بھی بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب جب بلیروبن کی مقدار زیادہ بننا شروع ہوتی ہے تو پھر جگر اس کو مکمل طور پر پروسیس کر کے جسم سے خارج نہیں کر پاتا۔ اس کے نتیجے میں پھر خون کے اندر بلیروبن کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بڑھنے لگتی ہے، اور پھر یرقان کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس قسم کے یرقان میں جو بلیروبن خون کے اندر موجود ہوتا ہے اور جگر اس کو پروسیس کر کے جسم سے خارج نہیں کر پاتا، اس بلیروبن کو ان کانجوگیٹڈ بلیروبن کہتے ہیں۔ جیسے اوپر ہم نے کانجوگیٹڈ بلیروبن کو پڑھا تھا، اسی طرح سے ان کانجوگیٹڈ بلیروبن کی یہ قسم ہوتی ہے جس پر جگر اپنا ورک نہیں کر پاتا اور اسے جسم سے خارج نہیں کر پاتا۔ اب چونکہ یہ بلیروبن جو ہوتا ہے یہ ان کانجوگیٹڈ ہوتا ہے، یعنی یہ واٹر سولوبل نہیں ہوتا، یہ پانی میں حل پذیر نہیں ہوتا بلکہ فیٹ سولوبل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ پیشاب کے ذریعے خارج نہیں ہو پاتا۔ اب اس کی دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جتنا بلیروبن ہوتا ہے خون میں اس کو جگر پروسیس کر کے آنتوں میں بھیجتا رہتا ہے بائل ڈکٹس کے ذریعے، اور پھر وہاں پر آنتوں میں موجود بیکٹیریا اس پہ عمل کرتا ہے اور اس سے پھر مختلف مرکبات بنتے ہیں جن میں اسٹرکوبلینوجن ہوتا ہے جو پخانے کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یوروبلینوجن بھی شامل ہے جو دوبارہ آنتوں سے جذب ہو کر خون میں آتا ہے اور پھر پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر اس قسم میں یوروبلینوجن کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کیفیت کو اگر ہم طب کی زبان میں بولیں تو یہ تحلیل دموی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں پھر خون کے سرخ ذرات کا ٹوٹنا بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ اب اس قسم کے مریض کی اگر آپ LFT رپورٹ کروائیں گے تو اس میں بہت اہم تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے تو ان کانجوگیٹڈ بلیروبن کی مقدار بڑھی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس میں جگر کے جو انزائمز ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ پیشاب میں بھی بلیروبن موجود نہیں ہوتا لیکن یوروبلینوجن کی مقدار جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔